ہم نے تو اپنی خوشیاں منا لی ہیں, تھوڑی ان کے ساتھ مل کے بھی منا لیتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ زبردست خوش ہیں؟ زبردست کیا واٹ اے مطلب پورا جو سیزن ہے اس کے اندر ہم دیکھ رہے تھے تھوڑا سا ولولہ کم تھا, انتھوزیازم کم تھا, لیکن آخر میں آ کے اچھا خاصا ماحول بن گیا. دیکھیں وہ جو پلے آف ان کے لیے جو اجازت ملی نا کراؤڈ کی, اس نے گیم بدل دی, اس نے گیم ٹوٹل چینج کر کے رکھ دی. اور جو کل آپ نے فائنل دیکھا نا, میں شاید ایسا فائنل میں نے پی ایس ایل کا نہیں دیکھا. یہ جو 11 کا فائنل ہے بڑے عرصے تک یاد رکھا جائے گا. کیا زبردست ایٹماسفیئر تھا, جس طرح آپ نے پہلے بتایا. یہ جو 31-32 کے علاوہ بھی 3-4 ہزار اور جو ہوتے ہیں کراؤڈ میں, وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کاؤنٹ آپ نہیں کرتے. کوئی سپانسرز کے لوگ, کوئی فرینچائز کے لوگ, کوئی اور لوگ. تو 35-36 ہزار کا کراؤڈ تقریباً یہ آپ اسٹیڈیم میں تھا, اور انہوں نے خوب انجوائے کیا. جی انہوں نے انجوائے کیا, ہم نے انجوائے کیا, دیکھیں پرائم منسٹر بھی آئے تھے, اس کے علاوہ دیگر جو وفاقی وزراء ہیں, ڈگنیٹریز تھی, وی وی آئی پیز تھی, انہوں نے بڑا انجوائے کیا. اور یہ مطلب ہے کہ اتنا زبردست قسم کا یہ جو فائنل ہوا کہ میرا خیال ہے پوری جہاں بھی اس کی سگنلز گئے ہوں گے, پورے ورلڈ میں لوگوں نے فالو کیا ہوگا, اور ایکسیپشنل تھا, میں کوئی شک نہیں. میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ دیکھیں اصل قوم کا تب پتہ چلتا ہے جب مشکل حالات میں نا وہ مسکرانا جانتے ہیں. تو ہم وہ قوم ہے جو کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتے ہیں. جب بھی کوئی ہمیں خوش ہونے کا موقع ملے, انٹرٹینمنٹ کا موقع ملے, کوئی فیسٹیولز آئے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے آپ کراؤڈ کا ڈسپلن دیکھیں کیا زبردست طریقے سے انہوں نے فالو کیا. ڈسپلن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی, کراؤڈ نے جو اچھا کھیل تھا اس کو اپریشیٹ کیا, جنہوں نے وکٹس لی ان کو اپریشیٹ کیا, جس طرح میچ چل رہا تھا ایک ایک بال سے وہ لطف اندوز ہو رہے تھے. یہ کمال کی بات تھی. کمال کی بات ہے. اچھا ویسے نا مجھے لگتا ہے کیونکہ اجازت نہیں ملی, اور پھر اس کے بعد اتنا قریب آ کے اجازت ملی, تو ایوری واز لائک وی نیڈ ٹو انجوائے ایوری سنگل. جی میں تو اب میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش کے یہ میچز کچھ پنڈی میں بھی ہوتے. آپ کو پتہ ہے پنڈی کا کراؤڈ کتنا زبردست ہے, کتنا سپورٹیو ہے. اور آپ کو یہاں پہ جو پول کے میچز تھے نا, شروع کے میچز تھے, اس میں بھی آپ کو پیکڈ اسٹیڈیم ملتا. اچھا ہم لوگ اگر سکورز کی بات کریں, ہم لوگ کرکٹ کی اگر بات کریں فائنل کے اندر, تو ہم لوگوں نے کیونکہ حیدرآباد کو دیکھا کہ کس طرح سے وہ لوگ نیچے سے اٹھ کے اوپر آنا شروع ہوئے ایک ایک کر کے میچ کر کے, ٹھیک ہے, سرپرائز کیا انہوں نے. بٹ 130 فائنل میں ایک ایسا سکور تھا کہ جو دیکھ کے تھوڑا سا کچھ لوگوں کے دل میں سوال آیا کہ کیا ہم یہ فائنل ہی ہے جو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں نے میچز دیکھے 221 زلمی کر رہا ہے, اور مطلب اس طرح کے ہم لوگوں نے دیکھے ہیں میچز. اچھا ویسے موسم ایسا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ اگری نہیں کر رہا, اب کھٹاؤں کی آوازیں آ رہی ہیں. جی دیکھیں, ایک تو فائنل ہمیشہ پریشر میچ ہوتا ہے. ہاں جی. اور اگر یہ میں کل یہ بھی فیل کر رہا تھا کہ 130 پہ بھی انہوں نے میچ کو بڑا انٹرسٹنگ بنا دیا تھا. شروع میں آپ دیکھیں نا, جب اوپر نیچے راؤنڈ 40 for 4 ہو گیا پشاور زلمی, تو بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا میچ. اب یہی سکور اگر 170 اراؤنڈ ہوتا تو آپ یہ سمجھتے کہ کس طرح یہ میچ ہوتا, مطلب کمال کی بات ہوتی. لیکن پھر بھی میں تو داد دوں گا حیدرآباد کو. دیکھیں ایک آپ جو پشاور زلمی کا کریڈٹ جاتا ہے تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ. اچھا وہ ایکسپیرینس ٹیم بھی ہو گئی ہیں, ان کی مینجمنٹ بھی ہر زبردست کھیلے, لیکن ایک کریڈٹ حیدرآباد جاتا ہے بالکل نئی فرینچائز, کوئی پتہ نہیں, کوئی کبھی ایک یونٹ نہیں بنا, کبھی ٹیم نہیں بنا. انہوں نے جو اسپرٹ دکھائی, اور خاص کر وہ سیمی فائنل جو سیکنڈ ایلیمینیٹر تھا, دیٹ واز ورچولی اے سیمی فائنل, اس میں جو پرفارمنس دی, میں کہتا ہوں کمال کی بات ہے. اس کا کریڈٹ آپ پرفارمنسز کو دیں گے, یا پھر وہ جو انپریڈکٹیبلٹی آف دا گیم T20 کو کہا جاتا ہے نا کہ ایک دن آپ کو اچھا چاہیے ہوتا ہے, ایک اننگ آپ کو اچھی چاہیے ہوتی ہے, آپ جو ہے نا پوری گیم پر لڑ سکتے ہیں. اچھا پرفارم کیا ہے حیدرآباد کنگز مین نے اوور آل پورے سیزن کے اندر, یا پھر آپ کو لگتا ہے اینڈ میں آ کے وہ فارم میں آ گئے؟ دیکھیں, جب 4 میچ آپ شروع کے ہارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹیم کی کمبینیشن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, پلیئرز کو نہیں پتہ لگ رہا کہ وہ کس طرح کھیلیں, کس پلیئر سے, کس بیٹسمین سے کیا چاہیے, کس بالر سے کیا چاہیے. لیکن ود دا ٹائم جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ تھوڑے میچز کھیل کے کہ یہاں پہ یہ بندہ مس فٹ ہے, اس کو ادھر کر لیں, یہاں پہ یہ بالر مس فٹ ہے, اس کو پاور پلے میں آپ اس کو زیادہ چانس دیں, اس کو مڈل اوور میں آپ اس کو بالنگ کرائیں, یا اس کو ڈیتھ اوور میں بالنگ کرائیں. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے انہوں نے ریکیلکولیٹ کیا, ہیڈڈ بائی جیسن گلیسبی, ان کے ہیڈ کوچ ہیں. اچھا زلمی نے جس طرح سے بالنگ میں پرفارم کیا, اس پہ آپ کامنٹ کریں, بیکاز 4 وکٹس ایک طرف, اور مطلب ماحول تو اچھا خاصا گرم کر دیا انہوں نے. دیکھیں زلمی کا آپ کو پتا ہے کہ زلمی کو اس وقت جو ہے نا, ایک تو ان کے لیے بہت اچھی خبر تھی کہ نئی درانا واپس آ گئے, وہ بہت اچھی ان کے لیے خبر تھی. پھر سفیان مقیم اتنی فارم میں ہے, ہاں جی, پلیئر آف دا ٹورنامنٹ بھی ہوئے اور بالر آف دا ٹورنامنٹ بھی ہوئے, وہ اتنی کلاس کی فارم میں تھے
کہ ان کو مطلب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زلمی ہیز گاٹ ون آف دا بیسٹ بالنگ اٹیکس، جہاں آپ کو سپنر بھی آپ کے پاس ہیں، جہاں آپ کے پاس فاسٹ بالر بھی ہیں، اور باسط نے جو نئے ینگسٹر ہیں انہوں نے بھی 140 اراؤنڈ کلک کیا اور ٹربل کیا، مطلب بیٹسمین کو آسانی سے نہیں کھیلنے دیا۔ اچھا، لاہور کے پچ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹاس جیتنے والے کی فیور کرتی ہے یہ پچ، یہاں پہ ہم نے ٹاس جو دیکھا ہے اس کے اوپر آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ اچھا نہیں، کل شاید آپ نے پوسٹ میچ جو پریس کانفرنس ہے جس میں تھوڑا بہت بولے، اس پچ پہ بھی بولے بابر اعظم، تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ ڈیفرنٹ سی پچ ہوگی، کہ پہلے اس پچ میں کافی رنز ہوتے تھے لیکن اس دفعہ وہ رنز نہیں بلکہ تھوڑا بہت جو بالر ہے اس کو بھی سپورٹ مل رہی تھی، بالر کو دونوں کو، مطلب سپنر کو بھی اور فاسٹ بالر کو بھی۔ بائی ڈیزائن یہ ایسی پچ کی گئی ہے کیونکہ جب کراچی اور لاہور کی پچز کا موازنہ کریں، کراچی میں کچھ ہائی سکورر میچز ہوئے ہیں، موسٹلی ہائی سکورر لاہور میں ہی ہوئے تھے۔ اچھا، تھوڑا بہت کرکٹ بورڈ کی بھی بات ہے، کیوریٹر جو ہوتے ہیں پچ بناتے ہیں وہ بھی تھوڑا سوچتے ہیں کہ کوئی ڈیفرنٹ کیا جائے ہلکا سا، مطلب ہے تھوڑا سا اس طرح سیمی فائنل اور فائنل کے بارے میں تو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ رنز ہونے چاہیے، سپورٹیو ٹریک ہو نا وہ بالکل۔ پھر آپ اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ٹوٹلی بیٹسمین کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر بالر کو بالکل ایک سمجھیں وہ آپ اس کو بالکل سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ ضرور اچھی پچ تھی لیکن ایسی پچ تھی کہ جس پہ تقریباً 170 180 رنز کر سکتا تھا حیدرآباد۔ حیدرآباد کی جو 70 اراؤنڈ 70 for 2 76 for 6 ہو گیا، وہ جو ہے نا اس کا ٹوٹلی انہوں نے مطلب ہے جو مڈل آرڈر کولیپس ہوا نا ان کا، وہاں سے میچ تقریباً بولنگ اچھی کی پشاور زلمی نے یا پھر پچ نے ساتھ میں نہیں تو دیا سمجھتا ہوں حیدرآباد کہ کل جو فیلڈنگ تھی، خاص کر بریسول کی فیلڈنگ، فرحان کی فیلڈنگ، یہ آؤٹ سٹینڈنگ فیلڈنگ تھی، مطلب ہے یہ عام آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ میں ہی نظر آتی ہے، لوکل کرکٹ میں ایسی نظر نہیں آتی۔ یہ سارٹ آف ڈومیسٹک زلمی جو ہے اس نے سارا سیزن ہی اس طرح سے کھیلا جس طرح انٹرنیشنل کرکٹ ہوتی ہے، کچھ فلیور میں انٹرنیشنل کرکٹ کا زلمی کی پرفارمنس نظر آتا ہے، خصوصی طور پہ جو ان کا جو مڈل آرڈر کھیلا ہے نا بیٹنگ کا۔ اب یہاں پہ ہم لوگ اگر اس مڈل آرڈر کے بارے میں بات کریں کل والے میچ کے بارے میں، تو وہ مڈل آرڈر آپ کو ڈفرینٹلی پرفارم کرتا ہوا نظر آیا؟ یہ آپ زلمی کی بات کر رہے ہیں؟ زلمی کی بات کر رہا ہوں۔ زلمی کا دیکھیں، زلمی کا آپ کا پہلے تو ٹاپ آرڈر بڑا کلاس کا، اب بابر اعظم اپنی مرضی کی اپنی چوائس کی پوزیشن پہ کھیل رہے ہیں، ساتھ حارث کھیل رہے ہیں، اب حارث اور ان کا ایک کمبینیشن زیرو والا جو میجک ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بات کچھ کیجئے گا تھوڑا سا۔ میرا خیال ہے اس کو آپ یہ نہ سمجھیں، کرکٹ ہے کبھی ایک بال اچھی پڑ جاتی ہے نا، میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی اور بیٹسمین ہوتا تو کم از کم اس ڈیلیوری پہ آدھے فٹ سے بیٹ ہو جاتا، یا یہ آپ دیکھیں اچھا بیٹسمین تھا تو اس نے ٹچ کیا اس کو، یہ مطلب جو کرکٹ سمجھتے ہیں نا وہ یہ ضرور سمجھے کہ اچھے بیٹسمین نے اس بال کو ٹچ کیا، اچھا بیٹسمین نہ ہوتا تو دور سے نکل جاتے، بیٹ ہو جاتا۔ ایک لیسن بھی دیا ہے اگر ہم اپنی پی سی بی کی ٹیم مینجمنٹ کی یا سلیکٹرز کی بات کریں تو بابر نے یہ دکھایا کہ بھئی آپ مجھے اپنی ہی پلیس پر کھلائیں تو اچھا پرفارم، کیونکہ وہ ٹیم کے اندر جب کھیل رہے تھے تو وہ تھوڑا سا نیچے آ کر کھیل رہے تھے، کبھی ون ڈاؤن کبھی ٹو ڈاؤن کبھی پرفارم نہیں کر پا رہے تھے، تو ان کے لیے اوپنر ہونا ہی ایک بہتر پوزیشن ہے کھیلنے کے لیے۔ جب اتنا بڑا پلیئر ہوتا ہے نا جی تو اس کو آپ تھوڑا سا ایزی رکھتے ہیں، اس کو روم دیتے ہیں، سپیس دیتے ہیں، یہ بابر کو شاید پاکستان ٹیم میں اور مائک ہیسن نے نہیں دی، وہ سپیس جو اس کو چاہیے تھی، اس کو پتا تھا کہ آپ بابر اعظم جیسے پلیئر سے بیسٹ کہاں لے سکتے ہیں، بیسٹ ایز این اوپنر لے سکتے ہیں۔ کل آج بھی مطلب انہوں نے پوسٹ میچ میں یہ کہا کہ کنٹری ہوتا ہے جی جہاں آپ کو کھلائیں آپ کو کھیلنا پڑتا ہے، لیکن ایکچوئل بات یہ ہے کہ کہاں آپ ان سے بیسٹ لے سکتے ہیں۔ اور دوسرا فارم کا بڑا ہوتا ہے، فارم ان کی ایسی لگی ہے اس پی ایس ایل میں، فائنل کے علاوہ انہوں نے تو کسی کو نزدیک نہیں آنے دیا، اور اتنی کلاس کی 588 از اے سارٹ آف ریکارڈ، فخر زمان کا ریکارڈ انہوں نے جو 22 میں فخر زمان نے کیا تھا اس کو ایکول کیا، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک آدھ رنز بنا کے ریکارڈ بنا دیں گے لیکن وہ نہ ہوا، لیکن کیا کلاس کی پورا سیزن۔ اسپیکنگ آف فخر زمان اینڈ لاہور قلندرز اینڈ شاہین شاہ افریدی، انہوں نے کیا کیا ہے اپنے ساتھ اس سیزن کے اندر؟ کچھ سمجھ نہیں آئی ہے لاہور قلندرز، دیکھیں جی وہ جو ایک سکینڈل آیا اس کے بعد تو وہ آگے آ ہی نہیں پائے، سکینڈل آیا پھر ان کی، میں اس دفعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید شاہین شاہ افریدی سے اتنی اچھی کپتانی نہیں ہوئی جو وہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، جو جس طرح پہلے کیا ہے انہوں نے جتوایا، اوپر نیچے ٹائٹلز لے کے دیے ہیں، یہ نہیں ہے، بڑے اچھے کپتان ہیں، لیکن تھوڑا سا شاید مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ جو آپ
بات کر رہے ہیں جو فخر زمان والی بات ہوئی یا ایک آدھ اور کوئی اس طرح کی بات ہوگی جو آف دا فیلڈ ایک آدھ قصہ ہو گیا, اس کو شاید انہوں نے مائنڈ پہ لے لیا یا اس کی وجہ سے تھوڑا سا ردم ان کا اپسیٹ ہو گیا. اچھی ٹیم تھی, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھ ایک ٹیم ہے جس نے پشاور زلمی کو ہرایا اور وہ لاہور ہی ہے, لاہور قلندر نہیں پشاور زلمی کو ہرایا. لاہور قلندر سے پاکستان کرکٹ ٹیم جیسا ویسے پرفارم کیا ہے پورے فل آف سرپرائزز. اچھا اگر ہم لوگ آل راؤنڈرز کی بات کریں تو اس پورے سیزن کے اندر آپ کے فیوریٹ آل راؤنڈرز کون کون سے رہے؟ دیکھیں کل آج تو میں کہتا ہوں جس طرح ہارڈی نے پرفارمنس کی, کیا زبردست ویسٹرن آسٹریلیا کے پلیئر ہیں یہ, اور کیا زبردست انہوں نے پرفارمنس کی ہے. انہوں نے تو میچ کا پاسا پلٹ دیا, 4 وکٹس, 50 رنز, مور دین 50 رنز when it was required. مطلب اتنا ضروری تھا وہاں پہ اچھی اننگ کھیلنے کا. سمد اور جو پارٹنرشپ ان کی لگی ہے وہ کلاس کی لگی ہے. تو یہ جو میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے اگر ایک ایسا کوئی آل راؤنڈر پاکستان کو مل جائے اور پاکستان کی نیشنل ٹیم میں آ جائے تو وہ جو گیپ ہے پاکستان کا جہاں پہ ہم سمجھ نہیں رہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, وہ ضرور ہے. کہ ہمارے جو انٹرنیشنل پلیئرز آئے پاکستان, حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ خطے کی کیا سچویشن تھی, پاکستان ایکٹیولی خود بھی اس وقت افغانستان کے ساتھ کیا سچویشن ہے ہم جانتے ہیں, اس کے باوجود پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور پاکستان کی طرف سے جو سیکیورٹی دی گئی, جیسا یہ پورا سیزن ہوا, اس کے اوپر آپ کامنٹ کر دیجیے گا. دیکھیں جی اس دن بات ہو رہی تھی, وہ آسٹریلین ہائی کمشنر تھے, ان سے ذرا بات چیت ہو رہی تھی, میڈیا ٹاک تھی ان کی, تو ان سے پوچھا گیا, میں نے بھی پوچھا, تو وہ بڑے خوش تھے. کہتے ہیں ہمیں تو بڑا اچھا لگا ہے پاکستان آ کے, پاکستان پلیئرز لا کے, پاکستان کی کپتانی 2 پاکستان کے فرنچائز کی کپتانی 2 آسٹریلین کر رہے ہیں, اور جہاں میکسویل ہیں, جہاں ہارڈی ہیں اور بڑے پلیئر ہیں, تو یہ اپنا رول جو ہے پاکستان کی پی ایس ایل میں پلے کر رہے ہیں. اور زیادہ تر آپ نے دیکھا آسٹریلین ہے اس دفعہ, آسٹریلین نے بہت زیادہ پی ایس ایل کو, مطلب ہے کہ ان کی ایک تو ٹائپ آف پلے آسٹریلیا کا ہمیں بڑا پسند ہے, سچی بات ہے. ان کی خاص کر ان کی جو ایبلٹی ہے ٹو ہٹ پاورفل شاٹس, یہ اور پریشر میں جیسا وہ پریشر میں یہ کھیلتے ہیں, یہ بات بھی آپ کی بہت اچھی ہے کہ آسٹریلین دے آر مینٹ ٹو پلے دیٹ سارٹ آف گیم. تو وہ کلاس کی انہوں نے مطلب کنٹریبیوٹ کیا, اور فارن پلیئرز نے اتنا زبردست کنٹریبیوٹ کیا اور اتنے اچھی کلاس کی, میں کہتا ہوں کسی اور فرینچائز میں شاید آپ نہیں دیکھیں گے اتنا اچھا رول جو ہے فارن پلیئرز کا جتنا پی ایس ایل. آئی ایم گلیڈ کہ جس طرح سے مومنٹم نیچے جا رہا تھا نا, کہ کراؤڈ نہیں ہے اور ماحول نہیں ہے, کہ اینڈ میں آ کے بہترین کریڈٹ پاکستان کو ملنا چاہیے, بالکل کریڈٹ ملنا چاہیے. معیشہ صاحب سر تھینک یو, آپ نے انسائٹ دی اور آپ نے اتنے مزے سے اس کا سارا ریکیپ کیا, اور